السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی لینگویج کو پڑھنے میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک نثر اور دوسرا نظم۔ جیسا کہ ہندی لینگویج میں ہم دیکھتے ہیں گد اور پد، اسی طریقے سے اردو میں بھی دو حصوں میں اردو ادب کو بانٹا ہے، ایک حصہ نظم اور ایک حصہ نثر۔ تو آج کا جو ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ حصہ نظم کا پہلا ٹاپک غزل ہے، اور اسی کے بارے میں آج ہم مختصر سا مطالعہ کریں گے۔ غزل اردو شاعری کی ایک مشہور صنف سخن ہے، ہر دل عزیز، ہر دل پسند صنف ہے۔ اردو غزل کا آغاز قصیدوں سے مانا جاتا ہے۔ قدیم اردو میں قصیدہ گوئی عرب سے شروع ہوئی اور قصیدے سے ہی فروغ پاتے ہوئے اردو غزل پہلے فارسی میں اور فارسی کے اثرات کو لیتے ہوئے اردو ادب میں آئی۔ غزل لفظ کا لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں کے حسن جمال کی باتیں کرنا، لیکن آج غزل اپنے اس محدود دائرے سے باہر ہے۔ وہ اس قید کو توڑ کر آج بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ اس نے اپنے اندر ہر طریقے کے مضمون کو سمو لیا ہے۔ غزل آج اپنی محدود دائرے میں قید نہیں ہے، آج غزل میں ہر قسم کے موضوعوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، سیاسی، سماجی، معاشرتی، گویا کہ ہر طرح کے موضوع کو شامل کیا گیا ہے۔ آج غزل کا دامن بڑا وسیع ہے۔ شعرائے اردو نے مختلف کیفیات کو دھیان میں رکھتے ہوئے غزل میں قدرتی مناظر، جنگ میدان وغیرہ ہر طریقے کے موضوعوں کو شامل کیا ہے۔ اب حیت کے اعتبار سے اگر غزل کو دیکھا جائے، حیت معنی بناوٹ کے اعتبار سے اگر غزل کو دیکھا جائے تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اس شعر میں ردیف اور قافیے کا استعمال ہوتا ہے۔ دو مصرعوں سے بن کر ایک شعر تیار ہوتا ہے اور انہی دونوں مصرعوں میں ردیف اور قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل کا دوسرا جو شعر ہے، اگر اس میں بھی ردیف اور قافیے کا استعمال ہوا ہو، شاعر اپنی بات کو ایک اشعار میں پوری نہ کر سکے اور وہ دوسرے شعر کا سہارا لے اور اس میں بھی ردیف اور قافیہ کا استعمال ہو، تو ایسے شعر کو ہم حسن مطلع بھی کہتے ہیں۔ مطلع ثانی، حسن مطلع یہ بھی کہلاتا ہے۔ وہ شعر غزل کا وہ دوسرا شعر جس میں ردیف ہم آواز الفاظ جو پہلے شعر کے دونوں مصرعوں کے آخر میں آتے ہیں۔ بقیہ اشعار کے آخر میں دوسرے مصرعے کے آخر میں آنے والے الفاظ کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ یہ تو ہوئی ردیف کی بات۔ ردیف کہاں آتا ہے؟ کسی بھی شعر میں شعر کے آخر میں ردیف آتا ہے۔ اب قافیہ کیا ہے اور یہ کہاں آتا ہے؟ تو جسٹ ردیف سے پہلے آنے والا لفظ قافیہ کہلاتا ہے کہ کسی بھی شعر کے دوسرے مصرعے میں آتا ہے۔ قافیہ ہر شعر میں ہم آواز حروفوں کے ساتھ بدل کر آتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔
مقطع میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ یہ تو ہوئی غزل کی بات، ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، ان سب کی بات ہوئی، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک غزل میں کم از کم 5 اشعار ہونا لازم ہے۔ کسی بھی غزل کو مکمل 5 اشعار کے بنا نہیں کیا جا سکتا۔ کم سے کم کسی غزل میں 5 اشعار، اور زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ہے، کم سے کم 5 اشعار ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی غزل میں جو سب سے عمدہ شعر ہوتا ہے وہ قاری کے اعتبار سے یا پڑھنے والے کے اعتبار سے، کسی بھی غزل میں جو شعر سب سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے اس شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ اب بیت الغزل میں ضروری نہیں ہے کہ وہ جو شاعر جس نے اس کو تخلیق کیا اور لکھا ہو اس کے اعتبار سے بیت الغزل اشعار کچھ اور ہو سکتے ہیں، لیکن سننے والوں کے نظریے سے بیت الغزل کچھ اس غزل کا کوئی دوسرا شعر بھی ہو سکتا ہے۔ غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر معنی کے اعتبار سے اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے۔ اردو شعر کی باقاعدہ شروعات، اردو غزل کی باقاعدہ شروعات حضرت امیر خسرو سے مانی جاتی ہے۔ اردو غزل کی باقاعدہ شروعات حضرت امیر خسرو سے مانی جاتی ہے، لیکن ولی دکنی نے غزل کو باقاعدہ ایک حیت عطا کی۔ غزل کے اجزائے ترکیبی، غزل کے جیسے کسی بھی چیز کو شروع کرتے ہیں تو اس کے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، اسی طریقے سے غزل کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ اجزائے ترکیبی ہیں جن کے بغیر غزل کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی، اسی لیے ولی دکنی نے باقاعدہ غزل کو یہ حیت عطا کی۔ یہ تو ہوئی ولی دکنی کی بات۔ اب میر تقی میر سودا خواجہ میر درد نے اس صنف کو عروج آسمان کی اونچائیوں پر پہنچایا، اس صنف کو عروج پر پہنچایا، اور ان کے بعد والے جو شعراء ہیں اس میں مصحفہ، آتش، ناسخ، ذوق وغیرہ، غالب مومن جیسے شعراء نے غزل کے دامن کو وسیع کرنے میں بہت زیادہ مشق کی۔ گائز، یہ آج اردو کی پہلی کلاس تھی، آج سے باقاعدہ اس کلاس کو شروع کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا اور آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو انشاءاللہ آگے بھی اسی طریقے کی ویڈیو کو اور آپ کے لیے نئے نئے ٹاپکس کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ اردو سے ریلیٹیو چھوٹی سے چھوٹی بات کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تو انشاءاللہ اردو کے فروغ میں ہمیں کافی مدد ملے گی۔ اللہ حافظ۔